کہوں گا سر کہ میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ میں مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی اسحاق صاحب کے جو شاگرد ہیں، واحد شاگرد ہیں باقاعدہ، کاشف علی ملک صاحب، جی ان کی طرف سے جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں اہل تشیع کے متعلق، ان سے رہنمائی لوں، یا پھر مستند قسم کی جو مناظرہ کی انٹرنیٹ پہ آن لائن شیعہ حضرات کے ساتھ ویب سائٹ ہیں، ان سے کچھ سوالات لیے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی جو ہیں، انہوں نے ایک خطاب کیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 232 جی ان سے ماتم کے جواز یا عدم جواز پر سوال ہوا تھا، تو انجینئر صاحب نے فرمایا کہ نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 232 نمبر 232، اس میں حضرت مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل دینے کے موقع پر غالباً ارشادات فرماتے ہیں کہ یار اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، مفہوم اس کا اس طرح سے تھا۔ انجینئر صاحب نے سارے وہ دکھایا بھی تھا اسکین، آپ بھی کائنڈلی دکھا دیجیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیتے وقت حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس کا یہ تھا کہ آپ نے اگر منع نہ کیا ہوتا میں نالہ و فریاد سے، آہ و بکا سے، تو ہم اتنا روتے کہ آنسو خشک ہو جاتے، یا اس قسم کے کوئی الفاظ تھے، یا ہم اپنی جانوں کو ضائع کر دیتے، اس قسم کے کچھ شاید الفاظ تھے۔ تو آپ خطبہ دیکھ لیجئے گا، انجینئر صاحب نے دکھایا بھی تھا۔ تو انجینئر صاحب فرمانے لگے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو کوئی زنجیر زنی کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کوئی کولوں پہ چلنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تو صرف آؤ بکا کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو ہم سنی بھی جائز مانتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی کیسی تلقین فرمائی کہ حضرت مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہاں سے زنجیر زنی نکل آئی، کہاں سے کوئلے کا ماتم نکل آیا۔ اور دوسری چیز انہوں نے آگے مزید یہ کہی، انہوں نے کہا شیعہ حضرات کو میری طرف سے ایک علمی الزامی جواب ہے کہ شیعہ حضرات اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں علماء کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی یہ طبعی تھی، تو اس وجہ سے یہ چیز جائز نہیں تھی۔ حضرت مولانا علیہ السلام کے مفہوم یہ تھا، لیکن انہوں نے کہا میری طرف سے شیعہ حضرات کو الزامی جواب ہے کہ آپ کا تو موقف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی طبعی نہیں ہے، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں اس پر آپ کے علماء نے ویڈیوز ریکارڈ کرا کے بڑا فتنہ برپا کی ہے، اور میں نے اس کا جواب دینے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو تو یہ جواب بھی مل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے جو الزامات ہیں کہ طبعی وفات نہیں تھی یہ جھوٹ ہے، اور دوسری یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی بھی قسم کی کسی شخص کی موت ہو جائے، شہادت ہو جائے، اس پر کسی قسم کا بھی جو ہے ماتم سینہ کو بھی زنجیر زنی وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اس کا آپ پہلے جواب دیں۔ اوکے، بہت مہربانی آپ کی، میں سمجھ گیا، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ اوکے، باقی سوالات میں پھر انشاءاللہ کرتا ہوں، آپ نے لکھے میں سوالات۔ جی۔ اچھا عزیزو، انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ نہج البلاغہ سے متعلق سوال۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ آیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت، وفات کے بعد کہا تھا کہ وہ الفاظ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کے شخص کے موت سے منقطع نہیں ہوئی، یعنی وحی اور نبوت، اور آپ نے صبر کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم صبر کریں گے۔ تو اس کے مطابق شیعہ حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم داری کرتے ہیں، بہت کی جوزاری کرتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں۔ تو یہ شیعہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پاسداری نہیں کرتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو عزیزو، پہلی بات یہ ہے، اچھی طرح سے سب لوگ سنیں، علی الحسن صاحب سن لیں اور محمد علی مرزا صاحب سن لیں کہ نہج البلاغہ کیوں اس کے سب احادیث روایات شیعہ احادیث نہیں ہیں، کیونکہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں اس میں نے بہت سارے دلائل لائے تھے، اور اس کتاب وہ جو شریف رضی ہیں وہ کوئی محدث نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں شیعہ احادیث لاؤں گا۔ ان کی نیت یہ ہے کہ میں جو وہ خطبے، وہ کلمات جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب ہیں اور جن میں فصاحت و بلاغت کے جلکیاں ہیں، جہتیں ہیں، میں ان کو لا دوں گا۔ تو بہت سارے ایسے خطبے وہ لے کے آئے ہیں جو ان کو لگی ہیں کہ وہ ایک شاعر آدمی تھے، تو یہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، ادبی لحاظ سے یہ کافی اس میں برجستگی ہے، تو حالانکہ وہ شیعہ حدیث نہیں ہے۔ یہ خطبہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نہج البلاغہ میں ہے، ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ تحقیق دکتر صبحی صالح مصر کے، وہ مصر میں بہت بڑے ادیب ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 235، ہمارے جو ترتیب ہے اس میں 235 بنتا ہے کہ وہ یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور ان کی دفن کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ کا فدا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی کہ کسی کے موت سے منقطع نہیں ہوئی، اور وہ نبوت ہے، نبوت منقطع ہو گئی اور وحی منقطع ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا لولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطلا،
آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں، اور اگر آپ صبر کا حکم نہیں دیتے تو ہم بہت ماتم کرتے، بہت بے قراری کرتے، لیکن آپ نے امر کیا ہے کہ صبر کریں اور بے قراری سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ تو عزیزو، کیا یہ ایک شیعہ حدیث ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کا تو انہوں نے سند ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے خود سند ذکر نہیں کیا شریف رضی نے، لیکن ان کے استاد نے، شریف رضی کے استاد نے اپنے کتاب الامالی میں اس کا سند ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الامالی ہے شیخ مفید رحمہ اللہ کی، اور یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 102 میں اس حدیث کو انہوں نے لے کر آئے ہیں۔ اخبرنی ابو ناصر محمد بن حسین المقری البصیر، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الصمد ابن علی عن ابیہ عن عبداللہ ابن عباس لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی جملے جو ہیں جو آپ نے نہج البلاغہ میں دیکھا، ولولا انک امرت بالصبر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بنی عباس کی جانب سے ہے، عبد الصمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس۔ یہ سند، ابھی اب مزید بات ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ بالکل یہ شیعوں کی حدیث ہے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائی، یہ قاضی تھا ہارون کے زمانے میں، اور یہ بنی عباس کا ایک شہزادہ تھا، یہ بنی عباس تو شاہی خاندان تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا ایک بیٹا ہے، اس کا بیٹا علی ہے، وہ شاید اس کا پوتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، تاریخ اسلام و فیات المشاہیر والاعلام جلد نمبر 4، یہاں پر عبد الصمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، اچھا، اس نے جو ہے یہاں پر بلی اس کے متعلق احوال زندگی یہاں پہ اب لکھا ہے، وقد خرج عند موت صفاح مع اخیہ، یہ جو ہے صفاح جب مر گیا تھا، صفاح جو ان کے خاندان کا جو پہلا خلیفہ تھا صفاح، وہ جب مر گیا تھا تو منصور دوانقی پہ اس نے اپنے چاچا پہ خروج کیا تھا، اس نے اس کے خلاف تلوار اٹھایا تھا، پھر ابو مسلم خراسانی نے اس کے ساتھ لڑا تھا، پھر لیکن ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خود بنی عباس کا تھا، اس کو قتل نہیں کیا، تو اس کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ انہی کے خاندان کا تھا۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی شیخ مفید جو ہیں اور سید مرتضیٰ جو ہیں یہ 5ویں صدی کے لوگ ہیں، یعنی 400 کے بعد کے لوگ ہیں، 380 400 کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان سے بہت پہلے مخالفین نے اپنے کتب میں اس حدیث کو نقل کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب التعازی والمراثی ہے ابو العباس المبرد، متوفی سنہ 286، انہوں نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے۔ یروى عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تھی تو ان کو غسل دے رہے تھے، تو وہاں پہ یہ کہا، انہوں نے یہ جملے کہا، بأبي أنت وأمي تبت حيا وتبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من سواك من النبوة والإنباء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفتنا عليك الشؤون۔ بالکل وہی جملے جو نہج البلاغہ میں۔ ابو العباس مبرد بہت بڑا ادیب ہے عربی زبان کا، وہ یہ اس کی کتاب کیا ہے، تعازی والمراثی، مرثیوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں اس کے تقریباً 200 سال پہلے یا الاقل 170 180 سال پہلے شیخ مفید سے اور شریف رضی نہج البلاغہ سے پہلے اپنی کتاب میں لے کے آیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے، یہ ان کی کتاب ہے کتاب الامالی ابو القاسم الزجاجی النحوی، متوفی سنہ 337، یہ بھی نہج البلاغہ سے بھی پہلے ہیں اور شیخ مفید سے بھی پہلے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1324 میں مکتبۃ الخانجی قاہرہ میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 114 میں وہ یہاں پر سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عباس ان کا غسل دے رہے تھے اور فضل بھی غسل دے رہے تھے اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر انہوں نے وہی کہا، يا أبي أنت وأمي تبت حيا وتبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من الأنبياء والنبوة ولولا أنك صبرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفتنا عليك الشؤون۔ وہی جملے جو نہج البلاغہ میں، یعنی ان سے پہلے یہ مخالفین کے کتب میں تھے۔ تو بہرحال نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو میری اسپیچ ہے نا، جو میں نے یہاں پہ انٹرنیٹ پہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہاں پہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ اس اسپیچ میں تنویر الافکار فی البیان الصحیح للاخبار، یہ 2 مہینے پہلے ہم نے اس اسپیچ کو دیا تھا، یہ 4 گھنٹے کا سے زیادہ ایک کلپ ہے، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح اور تعریف موجود ہے۔ تو میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ شریف رضی تو اپنے احادیث کا کسی کا سند ذکر نہیں کرتے، وہ بہت متاخر ہیں، وہ علماء میں سے تو نہیں ہے،
وہ سند ذکر نہیں کرتے. اور ان کا ایک اور کتاب بھی ہے مجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو وہ صریح وہ احادیث لاتے ہیں جو بالکل شیعہ عقیدے کے خلاف ہے، اور اکثر احادیث لاتے ہیں مخالفین کے کتب سے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہے. نہج البلاغہ میں بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو مخالفین کے کتب سے ماخوذ ہیں. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت مواد مل جائے گا اس سپیچ میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخالفین کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. یہ بنی عباس نے روایت کی ہے، اور آپ کی کتب میں یہ درج ہے ہم سے پہلے، اور شریف رضی نے بھی مخالفین کے کتب سے لیا، شیعہ مصادر سے اس نے نقل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جناب ٹھیک ہے سر.